معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم و صدق رسول امین متین مبین کریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ، آئیے جھم جھم کو درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں، پڑھے باواز بلند درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبینا طبینا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الاکرام ابن الکریم مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے کہ میرا مولا میری خواہش سے بڑھ کر بھیج دیتا ہے، کہ میرا مولا میری خواہش سے بڑھ کر بھیج دیتا ہے، میں قطرہ جب بھی مانگوں وہ سمندر بھیج دیتا ہے، وہی تو محفوظ رکھتا ہے نبی کو غار حرا کے اندر، وہی تو محفوظ رکھتا ہے نبی کو غار حرا کے اندر، وہی تو مکریہ جالیں کبوتر بھیج دیتا ہے، کوئی کرتا ہے جب کعبے پر حملہ ابر رہا بن کر، کوئی کرتا ہے جب کعبے پر حملہ ابر رہا بن کر، وہی تو ننھے ابابیلوں کا لشکر بھیج دیتا ہے، وہی تو ننھے ابابیلوں کا لشکر بھیج دیتا ہے، اور میرے خواجہ پیا ہند الولی کا حکم سنتے ہی، اور میرے خواجہ پیا ہند الولی کا حکم سنتے ہی، وہی تو انا ساگر کو ایک پیالے کے اندر بھیج دیتا ہے، اور بچانے کے لیے ہم سنیوں کو بدعقیدوں سے، اور بچانے کے لیے ہم سنیوں کو بدعقیدوں سے، وہی تو اعلیٰ حضرت جیسا رہبر بھیج دیتا ہے، اور بنا کر جانشین مفتی اعظم بریلی میں، وہی تو تاج الشریعہ فخر ازہری بھیج دیتا ہے، وہی تو تاج الشریعہ فخر ازہری بھیج دیتا ہے۔ ایک شہر میں 100 لاکھ کا مجموعہ نہ ملے گا، ایک شہر میں 100 لاکھ کا مجموعہ نہ ملے گا، اب ممکن ہے کہ ایسا جنازہ نہ نکلے گا، پیرانے طریقت کی کمی تو نہیں گوہر، لیکن دنیا کو اب تاج الشریعہ نہ ملے گا، دنیا کو اب تاج الشریعہ نہ ملے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، میری تقریر کا موضوع ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ آج ہم لوگ جو اسلام کے مہکتے ہوئے پھولوں کی مہک لے رہے ہیں، آج ہم لوگ جو اسلام کے مہکتے ہوئے پھولوں کی سانسیں لے رہے ہیں، یہ اسلام ہم تک کیسے آیا، یہ اسلام ہم تک کیسے پہنچا، اسلام لانے والی شخصیتیں کون کون سی ہے، یہ میری تقریر کا موضوع ہے۔ اب بغور سماعت فرمائے، آج اس دنیا میں بہت سے ادیان کے ماننے والے پائے جاتے ہیں، آج اس دنیا میں بہت سے دھرم کے ماننے والے پائے جاتے ہیں، آج اس دنیا میں بہت سے مذاہب کے ماننے والے پائے جاتے ہیں، ہر ایک کا یہی قول ہے کہ میرا دھرم سچا ہے، ہر ایک کا یہی کہنا ہے کہ میرا دھرم سچا ہے، ہر ایک کا یہی دعویٰ ہے کہ میرا دھرم سچا ہے۔ یہودی کہتا ہے کہ میرا دھرم سچا ہے، عیسائی کہتا ہے کہ میرا دھرم سچا ہے، مجوسی کہتا ہے کہ میرا دھرم سچا ہے، غیر مسلم کہتا ہے کہ میرا دھرم سچا ہے، مسلمان کہتا ہے کہ میرا دھرم سچا ہے۔ اب کس کی بات کو تسلیم کیا جائے، اب کس کی بات کو مانا جائے؟ تو آؤ اس قول کی بارگاہ میں چلتے ہیں جس کی قول کو پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے، آؤ قرآن کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے اندر ہر چیز کا ذکر موجود ہے، ہیرے قرآن کے اندر موجود ہے، جواہرات قرآن کے اندر موجود ہے، موتی قرآن کے اندر موجود ہے، صدف قرآن کے اندر موجود ہے، گوہر قرآن کے اندر موجود ہے، اور جس مریض کو دنیا کے ڈاکٹروں نے علاج نہ کر سکا اس کی شفا بھی موجود ہے۔ ہاں مگر شرط یہ ہے کہ اتنا علم ہونا چاہیے، اتنی صلاحیت ہونی چاہیے، اتنی قابلیت ہونی چاہیے۔ ہم قرآن کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں،
ہم نے کہا قرآن تو بتا رب کی بارگاہ میں کون سا مذہب سچا ہے، اے قرآن تو بتا رب کی بارگاہ میں کون سا مذہب اچھا ہے، اے قرآن تو بتا رب کی بارگاہ میں کون سا مذہب پسندیدہ ہے، اے قرآن تو بتا رب کی بارگاہ میں کون سا مذہب مقبول ہے۔ آپ قرآن کا فیصلہ سنیں۔ آدم کی آدمیت کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، نوح کی شجاعت کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، احد کی حکمت کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، ابراہیم کی خلت کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، سلیمان کی بادشاہت کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، زکریا کی معصومیت کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، صدیق کی صداقت کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، عمر کی عدالت کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، عثمان کی سخاوت کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، علی کی شجاعت کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، نبیین کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، صدیقین کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، شہداء کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، صالحین کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، ابطال کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، ابطال کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، اولیاء کرام کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، علماء کرام کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، میرے نبی کی عظمت کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، ہر وہ چیز کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔ ہم قرآن کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، ہم نے کہا قرآن تو بتا رب کی بارگاہ میں کون سا مذہب سچا ہے، اے قرآن تو بتا رب کی بارگاہ میں کون سا مذہب پسندیدہ ہے، اے قرآن تو بتا رب کی بارگاہ میں کون سا مذہب مقبول ہے۔ آؤ قرآن کا فیصلہ سنو، قرآن جواب دیتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کا پسندیدہ دین مذہب اسلام ہے، مذہب اسلامی اللہ کی بارگاہ میں سچا ہے، مذہب اسلامی اللہ کی بارگاہ میں اچھا ہے، مذہب اسلامی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اسلام ہم تک کیسے پہنچا؟ یہ اسلام اتنی آسانیوں میں نہیں پہنچا، اسلام بڑی پریشانیوں کے بعد ہم تک پہنچا، اسلام بڑی پریشانیوں کے بعد ہم تک پہنچا، اسلام بڑی صعوبتوں کے بعد ہم تک پہنچا۔ اور اسلام جذبہ قربانی چاہتا ہے، اسلام جذبہ ایثار چاہتا ہے، اسلام حضرت ابراہیم جیسی استقامت چاہتا ہے، اسلام میرے نبی کے جیسے صحابہ جیسی استقلال چاہتا ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ آگے یوں شاعر نے یوں کہا، شعر لکھا ہے کہ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اور نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، اب اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ دشمن کیا سمجھتے ہیں، یہ دشمن کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔